بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اور اے میری قوم، آخر مجھے کیا ہے، یعنی بجائے کہنے کے کہ تمہیں کیا ہے، کہتا ہے مجھے کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا، یہ تعبیر اللہ کے نبی کی تعبیر ہے حضرت عمار یاسر کے قاتلوں کے بارے میں کہ یدعوہم الی الجنہ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ بخاری، صحیح بخاری جسے کہا جاتا ہے، اس کی حدیث ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور حالت کیا ہوگی؟ یدعوہم الی الجنہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے فرعونیوں تم مجھے نار کی طرف بلاتے ہو۔ اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ باغی جماعت کو عمار جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی طرف دعوت دیتے۔ اتنی صریح تعبیر کے بعد بھی مٹی پاؤ، دونوں ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کو خلط ملط کرنے سے پھر سزا دیا کرتا ہے۔ اے میری قوم، آخر مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل دو، اللہ میں کیا کمی ہے کہ اس کو ہیلپ کے لیے شریک چاہیے، اس کو پارٹنرز چاہیے۔ میرے پاس پیسے کم ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ بھی پیسے ملائیں، شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس کمی کیا ہے؟ اللہ کو اس کائنات کو چلانے میں، اس کی طاقت میں کون سا نقص ہے کہ وہ شریک بنائے؟ لہذا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں کیوں بناؤں؟ میں کوئی دلیل نہیں میرے پاس۔ اور جبکہ میں تمہیں عزیز و غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ صفات بتائی اللہ کی، طاقت والا، زبردست، غالب جس پر کوئی نہیں آ سکتا، اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی۔ یہ دو صفت، ایک سختی والی صفت ہے یعنی ڈرار ہے، اور دوسری سے امید دلوار ہے کہ اگر آ جاؤ تو پھر وہ تمہیں سارے کے سارے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ کوئی چارہ نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے تو نہ کوئی دنیا میں دعوت ہے، نہ کوئی آخرت میں، نہ اس کی طرف کوئی دنیا میں جانے کا فائدہ ہے، نہ ہی وہ کوئی آخرت میں فائدہ دے گا۔ اور ہماری بازگشت، پلٹنا تو یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اصحاب النار ہوتے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب وہ بات تمہیں یاد آئے گی۔ یعنی مومن آل فرعون نے کہا آج تو تمہیں طاقت کا نشہ ہے اور تمہیں عہدے ہیں اور تمہارے پاس مال ہے، تو میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن تھوڑے وقت گزرنے کے بعد جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں وہ تمہیں یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد ان قریب میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اور یہ کرنے کے بعد کیونکہ اب اوپن ہو گیا تھا، اب کہتا ہے پھر جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے امور سارے اللہ کے سپرد کر لو، مار سکتے ہو تو مار لو، اور جو مجھے نقصان کرنا ہے میرا کر لو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو میرے ساتھ تم کر لو گے۔ آل یاسین، سورہ یاسین میں جس مومن کا تذکرہ ہے اس کو مار دیا گیا تھا، لیکن یہ ظاہراً طاقت والا بندہ تھا،
تو یہ اس کو قتل نہیں کر پائے، اور یہ آج کل کی ٹرمینالوجی میں اشتہاری ہو گیا، مثلا چھپ گیا۔ اور روایات کے مطابق یہ وہ آخری بندہ تھا کہ جس نے دریا کراس کیا اور حضرت موسیٰ سے ملحق ہوا، اور پیچھے جو پھر قوم آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق فرما دیا۔ بے شک اللہ اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔